بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فیتوجہ قبلہ رجل من المؤمنین فیلقاہ المصالح مصالح الدجال فیقولون له این تعمد۔ یہ طویل روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دجال کے سلسلے میں یہ دوسرا بیان ہے اور پہلا بیان اس کے پہلے گزر چکا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ امت مسلمہ کا جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا۔ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں رہا، ایمان کو اچک لینے والا اور ایمان کو نوچ لینے والا فتنہ۔ اور دجال کے بارے میں خاص بات جو بیان کی گئی کہ یہ لفظ بنا ہے دجلہ سے، جس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، اور دجال مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دجال کی سب سے جو بڑی صفت ہے وہ ہے دھوکہ دینا، آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئیں اس سے پہلے کہ ایک نوجوان سا ہوگا، وہ سرخ رنگ ہوگا اس کا، گورا سا، بال اس کے گھنگرالے ہوں گے، مضبوط قد و کاٹھی کا ہوگا، پیر اس کے لمبے ہوں گے، معمول سے زیادہ طویل ہوں گے اس کے پیر، سفر کرے گا، 40 دن رکے گا، اور پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں۔ اس کی جو سواری ہوگی وہ ہوا سے بھی تیز چلنے والی ہوگی۔ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر وہ نہیں جا سکتا۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں، یاد دلا دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے جو حرمین ہیں، بلاد حرمین شریفین، یہاں نہیں جا سکتا۔ مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں نہیں جا سکتا، اور طور جو پہاڑ ہے جہاں پر مومنین پناہ لیں گے وہاں پر نہیں جا سکتا۔ تو یہ 4 ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پر دجال کا گزر نہیں ہوگا۔ البتہ مکہ اور مدینہ، ان دونوں کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو اس کے رخ کو پھیر دیں گے اور وہ اندر داخل نہیں ہونے پائے گا۔ اور پھر یہاں سے ایک تعداد نکلے گی جو دجال کے ساتھ میں ہو جائے گی۔ وہ ایک پہاڑ پر جا کر رکے گا، قیام کرے گا، اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ کامیاب تو ہو نہیں پائے گا تو پھر وہاں سے وہ بلاد شام کی طرف اپنا رخ کر لے گا اور بلاد شام چلا جائے گا، اور وہیں پر جو جنگیں ہوں گی انہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ گزشتہ جو درس تھا اس کے اندر ہم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی تھی، اور وہ بہت نازک اور بڑی اہم بات ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیوں بھیجے گا۔ اس بات کے اوپر یہ بڑا اہم اور پوائنٹ تھا، بہت اہم بات تھی۔ ایک طرف دجل کے معنی فراڈ کے ہیں، دھوکہ دینے کے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہوگے اور ایک فرقے کو چھوڑ کر سب جہنمی ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک چوتھی بات اس کے اندر اور ملا لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال نکلیں گے۔ یہ سب گزشتہ روایتیں گزر چکی، 30 کے قریب دجال نکلیں گے۔ یہ جو 30 کا لفظ کہا گیا کہ اس کے قریب جو دجال نکلیں گے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ 30 کا جو عدد ہے وہ بطور تفخیم کے ہے، بڑے بنانے کے، کہ 30 نکلیں گے، جسے ہم کہتے ہیں 10، 20، ہزاروں۔ تو اس سے مراد گنتی نہیں ہوتی، عدد مراد نہیں ہوتا، کثرت مراد ہوتی۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة لن يغفر اللہ لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم 70 مرتبہ بھی توبہ کرو گے ان منافقین کے لیے تو ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ جو 70 کا عدد ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا یہاں پر 70 مراد ہے، اگر آدمی اس سے کم کرے یا اس سے زیادہ کرے تو اللہ قبول کر لے گا، نہیں، یہ زیادہ کثرت۔ تو اسی طریقے سے ایسے فراڈیے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے جو موجود ہوں گے، اور دین کے نام پر دھوکہ دینے والے ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. ایسی حدیث، جھوٹی حدیث. آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر لوگ جھوٹی حدیثیں بولیں گے، تم چوکنا رہنا. فاحذروہم، تم ان سے چوکنا رہنا. تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ ہم یہ روایت اپنی پیش کریں، اس کی اصول اور جڑ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے. ہاں، ایک اور روایت ہے، ایک اور روایت سن لیے، بڑی عجیب و دل کو عجیب سے لگ جانے والی روایت ہے. آپ نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کو جو زمانہ ہوگا، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا، کتاب الفتن میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کا زمانہ ہوگا، تو علماء کم رہ جائیں گے، خطبہ زیادہ ہو جائیں گے. بڑے غور سے سنیے، علماء کم رہ جائیں گے، خطبہ، خطیب، تقریر کرنے والے بڑی کثرت سے ہوں گے. عزیزان محترم، ذرا غور کر کے دیکھیے، چاروں طرف آج جس چیز کی کمی ہے اسلامی ہمارے نظام میں، سسٹم میں، معاشرے میں، وہ ہے علم کی کمی، علم صحیح کی کمی. علم تو ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، 3 گھنٹہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور سوائے قصے، کہانی، جھوٹی باتیں، ادھر کی باتیں، بے پر کی باتیں، فلاں کا قول، ان کا کہنا، ان کا کہنا، سب دہراتے رہتے ہیں. اگر آپ انگلی پر شمار کرنا شروع کریں تو بمشکل کوئی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کی بھی حیثیت صحیح نہیں ہوگی، وہ بھی مکار اور جھوٹے راویوں نے بیان کیا ہوگا اللہ کے رسول کے نام پر، اس کو لوگ بیان کر کے اور ڈھپلی بجا کے نکل لیتے ہیں. یہ بہت بڑی یقل العلم و یکثر الجہل، علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور دین کے نام پر دھوکہ دینے والے کثرت سے آ جائیں گے، تمہارے سامنے نمودار ہو جائیں گے. تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ فاحذروہم، تم چوکنا رہو. تو یہ دجال کے آنے سے یہ پہلے کی یہ زمین ہے جو تیار ہو رہی ہے. دجال کے کام کو آسان کرنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. حدیث رسول کے اندر اس کو فرمایا گیا، جو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوہ فی، کہ ایسے مبلغ، ایسے داعی ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور جس نے ان کی بات مان لی وہ جہنم کے اندر پھینک دیا گیا، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. آپ کسی ملک میں جائیں، مثال کے طور پر آپ ہندوستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں جائیں، یا ہندوستانی کا کوئی شہر مان لیجئے جو آپ کا نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، کرناٹک چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، اور وہاں اپنے کسی ساتھی سے کہیں ذرا ہمیں ٹہلنے کے لیے نکلنا ہے، ذرا ٹہلائیے تھوڑا سا، اور آپ کو وہ گھمانے لے جائے اپنی گاڑی پر بٹھا کے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ سے کہے کہ وہ نکلیے، اور مان لیے کہیں پر کراسنگ ہے جہاں پر ریڈ لائٹ جلتی ہے کہ خبردار اس کے آگے نہیں جا سکتے، جب ہری لائٹ جلے گی تو آپ آگے جائیے گا، اور وہ آپ سے کہہ رہے چلو کچھ نہیں ہوتا، یہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ وکڑ نہیں ہوتی، نکلو، اور آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، اور آگے جانے کے بعد ٹریفک پولیس آپ کو پکڑ لے، روکے، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر صحیح بتائیے گا آپ کہ اگر آپ پولیس والے سے کہیں گے بھائی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا، اس آدمی نے کہا تھا کہ یہاں سے جو ہے نکل جاؤ، تو کیا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ کے اوپر جرمانہ نہیں لگے گا، آپ کا چالان نہیں کٹے گا، اس لیے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، اس نے کہا تھا کہ ادھر سے نکل جاؤ تو ہم نکل گئے. جب آپ قانون توڑ دیتے ہیں تو اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قانون جانیں. اللہ نے اپنا قانون اتار دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، قرآن پاک آپ کو دے دیا گیا، اور اس قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے حدیثیں موجود ہیں آپ کے پاس. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا معلوم ہے، کہ ہمیں تو قرآن کے بارے میں نہیں معلوم تھا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو حدیثوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا. صحیح حدیثیں الگ ہو گئی ہیں، ضعیف حدیثیں الگ ہو گئی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حدیث کیسی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوشش نہیں کی جاننے کی، موجود تھا. اور دین کا معاملہ تو سب سے اہم معاملہ ہے، دنیا کے سارے معاملے سے اہم، سب سے بڑا معاملہ ہے دین کا، کیونکہ اس کے اوپر مدار جنت اور مدار جہنم ہے.
اس بنیاد پر آپ کو جنت جانا ہے یا اس بنیاد پر آپ کو جہنم جانا ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع آپ پر لازم کر دی گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے مولانا نے جیسا کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے کہ آپ جان نہیں سکتے، کسی کام کے کرنے سے پہلے آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اور دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ اور قرب قیامت میں، قیامت تو بالکل آنا ہی چاہتی ہے، قیامت سے پہلے تو فتنوں کی برسات ہوگی، یورش ہوگی پوری، ایسے ایسے فتنے جو بالکل رات کی تاریکی کے مانند ہوں گے، بھڑک رہے ہوں گے فتنے چاروں طرف، اور آپ کو اپنا دین بچانا ہے، اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی آپ کا کام ہے۔ اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، یہی اصل ہے۔ جیسے امتحان کا پرچہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پکڑا دیا گیا، اب اس میں جو سوال ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں، اور اسی پرچے کی بنیاد پر آپ نے جو کاپی اپنی لکھی ہوگی، اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آپ کو پاس کیا جائے یا آپ کو فیل کیا جائے، آپ کو کوئی ڈیزگنیشن دی جائے، آپ کو بہت اونچا کیا جائے، یا آپ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا دور ہے، جو یہ قرب قیامت کا دور جس میں ہم اور آپ سب رہ رہے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دین کو پہچاننا، پھر اس دین پر خود قائم رہنا، اور تیسرے نمبر پر بات ہے کہ اس دین کو جو آپ نے جانا ہے اس کو پہنچانا۔ پہلی بنیاد ترتیب یاد رکھیے، جو پہلی چیز ہے وہ ہے اپنے دین کو جاننا۔ آپ جس دین کو پکڑے ہوئے وہ صحیح ہے کہ نہیں، جس حدیث کو آپ لیے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، جو بات آپ، جو عمل آپ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں، وہ حکم رسول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دین کا پہچاننا، دین کا جاننا۔ دین تو بہت سارے ہیں، ادیان بہت سارے ہیں، انہی جھوٹوں کے درمیان اس حق کو جو سورج کی طرح روشن ہے اور چمک رہا ہے، اس کو اختیار کرنا۔ حدیث، صحیح حدیثیں ایک طرف ہیں، یہ آپ کو جاننا ہے، ضعیف حدیثیں ایک طرف ہے، منکر حدیثیں ایک طرف ہے، آپ کو پہچاننا ہے، اور آپ کو صحیح حدیثوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے حجت ہے۔ اس پر آپ کو عمل کرنا ہے کیونکہ یہ اب آپ کی زندگی کے لیے ہیں، اس کے کرنے سے جنت کا راستہ ہے۔ تو نمبر 1 اپنے دین کو پہچاننا، اور نمبر 2 اس پر عمل کرنا، جبکہ سارے لوگ عمل نہ کر رہے ہوں اس موقع پر آپ کا عمل کرنا۔ جب سارے لوگ یہ کہیں کہ نہیں صاحب دین پر عمل کرنا آسان نہیں، ہم تو نہیں کریں گے دین پر عمل، اور آپ کہیں کہ نہیں دین پر عمل آسان بھی ہے اور ہم کریں گے بھی، اس وقت جو جرأت دکھائے، جو اپنا حوصلہ دکھائے، وہ ہے مومن۔ آپ نے فرمایا کہ قابض جمرۃ علی یدہ، قرب قیامت میں ایمان کا لینا اس طرح سے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ کتنا زبردست وہ مومن ہوگا جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اگر دین کے تھوڑے حصے پر بھی آدمی عمل کرے گا تو اللہ اسے قبول کر لے گا۔ سنگینی آپ سمجھیے کہ دین کس قدر سے تباہ و برباد ہو رہا ہوگا، لوگ اصل دین کو لوگ برباد کر رہے ہوں گے۔ لہذا دجال کا سب سے اہم اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دجال کی جو سب سے اہم بات بیان کی گئی حدیث شریف کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ جب آپ حدیثوں کو پڑھیں گے، ابھی آگے آئے گی روایتیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بڑی ایسا لگتا ہے کہ جب دجال کا آنا ہوگا، جب دجال آ جائے گا تو اس کے جو الفاظ ہوں گے اس کے اندر بہت ہی شک اور شبہات پیدا کرنے کا ایک ہنر ہوگا، شک پیدا کر دینا۔ یعنی شیطان
مردود آپ کے ذہن سے کھیلے گا. یہ سب سے اہم بات ہے. آپ ایک عمل کر رہے ہیں, دیکھیے آپ ایک عمل کر رہے ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ عمل کیوں کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ حدیث میں لکھا ہے عمل کر رہے ہیں. وہ کہے اچھا مجھے دکھاؤ, آپ نے اسے دکھا دیا کہ یہ حدیث ہے, یہ دیکھیں بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, صحیح حدیث ہے, سند بالکل صحیح ہے, صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے, دیکھ لیجیے آپ. اب تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب شیطان کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب شیطان کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. حق آپ کے پاس آ گیا, آپ حق پر عمل کر بھی رہے ہیں, اور آپ نے اب دوسرے کو چاہا کہ وہ اس حق پر آ جائے. اب شیطان مردود کا کھیل شروع ہوتا ہے, جو آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہے, وہ ہے شکوک اور شبہات پیدا کرنا. اب شیطان مردود ایسے وساوس آپ کے سامنے پیش کرے گا, آپ کے ذہن کے اندر ایسی چیزیں انجیکٹ کرے گا, ایسی چیزیں ڈالے گا کہ آپ کو اپنے عمل پر شک ہو جائے. کوئی کہے گا, دیکھیے منکرین حدیث کا ایک, کیا یہ حدیثیں ہیں جو عمل کرنے کے لیے ہیں؟ چھوڑو ان کو, قرآن کافی ہے. قرآن کی عظمت بہت ہے. قرآن کی عظمت کو اس طرح سے وہ بڑھائے گا کہ حدیثوں کی عظمت ختم ہو جائے. منکرین حدیث آج کل فیس بک پر اور اس پر سوشل میڈیا پر بڑا سرگرم ہے, اور یہ کام کر رہے ہیں, حدیثوں کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جائیں. کوئی آپ کو سمجھائے گا کہ ارے صاحب کیا بات کرتے ہو, یہ حدیث تو ہے, تو کیا بڑے بڑے مولانا نے نہیں پڑھی ہے؟ ان مولانا کا نام سنا ہے؟ انہوں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں. وہ اس حدیث کو نہیں پڑھتے تھے, وہ تو بہت بڑے حدیث کے جانکار تھے, مگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. کچھ نہ کچھ بات تو ہے اس کے اندر. اب انہوں نے عمل نہیں کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات تو ہے. اچھا فلاں مولانا دیکھیے, ایک اور مولانا ہے, وہ بھی حدیث کے بڑے جانکار تھے, انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو اس راستے سے ہٹا کر اس راستے پر ڈالا جا رہا ہے جہاں پر نبی کی باتیں نہیں ہیں, جہاں لوگوں کے اقوال ہیں. اور یہی آپ کی آزمائش ہے کہ قول رسول آنے کے بعد, نبی کا قول آنے کے بعد, اب آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا ان شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, ہدایت تو ہی دینے والا ہے, آپ نے کہا ہے کہ ان تطیعوہ تہتدوا, اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لوگے تو تم ہدایت پر ہوگے. اے رب ذوالجلال, میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہوں اور اسی پر اپنا خاتمہ چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ حق کا اختیار کرنا ہے. اب اس کے راستے میں چاہے جو آ جائے. پھر کوئی سور پھونکنے والا, کوئی افسون پھونکنے والا, کوئی ڈگڈگی بجانے والا, کوئی غلط شبہات ڈالنے والا آپ کے ذہن کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے اٹھا کر آپ کو اس طریقے پر نہیں لا سکتا. یہاں حدیثیں ہیں روشن سورج کی طرح چمکتی ہوئی سندیں, اور ادھر اقوال ہیں. قال فلان قال فلان, فلاں نے کہا. کون ہے فلاں؟ حدثنا رجل, ایک آدمی نے ہم سے بیان. کون ہے وہ آدمی؟ فلاں نے بیان کیا. کون ہے وہ فلاں؟ رجل مجہول, مجہول آدمی ہے. جہاں پر لوگوں کی حدیثیں صحیح نہ ہوں, سندیں کمزور ہوں, سندیں ٹوٹی ہوئی ہوں, بکھری ہوئی ہوں, مجہول لوگ ہوں, منکر لوگ ہوں, غیر ثقہ راوی ہوں, متن میں اضطراب پیدا کر دینے والے, ادھر کی بات ادھر کی بات دونوں کو جوڑ کر ایک تیسری بات بنا دینے والے, ایسے بھی لوگ. اور ایک طرف صحیح حدیثیں ہیں, کوئی شک نہیں, سورج کی طرح چمک رہی, جیسے سورج نکلتا ہے اور روشن ہوتا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا. اسی طریقے سے حدیثیں ہیں, روشن ہیں, سورج کی طرح چمک رہی, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن شک و شبہ کون پیدا کرے گا؟ 30 دجال, 30 کے قریب دجال ہوں گے. اور ابھی ہم نے بیان کیا کثرت مراد ہے, کثرت. دعاتن, مبلغ ہوں گے. لفظ دعات پر غور کیجئے. داعی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاتن, وہ داعی ہوں گے. آپ ان کو داعی سمجھ رہے ہیں, اور بہترین لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں, کرتا ہے, پیجامہ ہے, شیروانی ہے, ٹوپی ہے, بہترین لمبی داڑھی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, ایک ہاتھ سے تسبیح ہے, سرما لگائے ہوئے ہیں, ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن کیا
جو حدیث ہے وہ اللہ کے رسول کی انہوں نے صحیح حدیث پیش کی ہے یا کسی کے قصے کہانی لوگوں کی رائے لوگوں کی باتیں وہ انہوں نے پیش کی ہیں؟ فیصلہ کرنے کی یہ جگہ ہے، حلیے کے اوپر نہیں، فیصلہ گفتگو پر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک جو وکالت کی پڑھائی جاتی ہے اور جج کے جو سبق پڑھائے جاتے ہیں، تو جج کو جو بہت اہم جو پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ خبردار کسی کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہونا۔ تم جج کی کرسی پر بیٹھے ہو، تمہارے سامنے ایک آدمی آیا رونے لگا، رو گا کے اپنی بات نہ، تم کسی کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہونا، کسی کے بنے ہوئے لہجے سے متاثر نہ ہونا، چکنی چپڑی باتوں سے متاثر نہ ہونا۔ تم تتھیہ دیکھنا، ثبوت دیکھنا، چیزیں دیکھنا، دلیل کیا ہے، چیز کیا، وہ پیش کیا کر رہا ہے، اس بات میں کتنا دم ہے، یہ ہے مین بات۔ فیصلہ جب آپ کرنا جج کی کرسی پر بیٹھ کر تو یہ دیکھنا جو بات پیش کی گئی ہے اس بات میں کتنا دم ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ جو دجال مردود ہے، شیطان کا یہ آخری حربہ ہے، اس کے بعد پھر دجال کو کچھ اور موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد ختم، اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا آنا، اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کا وقت اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو وہ جو دجال مردود کے نکلنے سے پہلے کی جو ایک پوری تمہید ہے، ایک بساط بچھائی جا رہی ہے پوری، جسے شطرنج کھیلنے کے لیے بساط بچھائی جاتی ہے، مہرے رکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے مہرے شیطان مردود نے رکھ دیے اور اس نے اپنی چال چل دی۔ اب آپ کو کھڑے ہو کر اپنا امتحان دینا ہے کہ ان کی سازشوں میں آپ پھنسیں گے، آپ مہرے کے طور پر آپ استعمال ہو جائیں گے، یا آپ اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھیں گے کہ ہرگز نہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے قول رسول سن لیا، ہم نے پرکھ لیا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی، ہم نے پرکھ لیا، اور اب ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اب کوئی ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتا، پختگی کے ساتھ آپ نے۔ پھر یہ شیطان مردود جو اپنے وسوسے لے کر آئیں گے وہ اپنی منہ کی کھا کر چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب دجال کا آنا ہوگا تو وہ فوراً کفر کا اعلان کرے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اب ہم دوسری گفتگو پر آ رہے ہیں، بہت اہم بات ہے یہ عزیزان محترم، حدیثیں ہمیں بڑے اصول دیتی ہیں، بہت پیاری باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی جان نثار ہوں، ان کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو ان کے اوپر۔ آپ یقین کریں کہ حدیث رسول کا ایک ایک جملہ اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، واقعی اللہ کے رسول نے وہ باتیں بتا دی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی ہوتی۔ ایسی باتیں بتا دی کہ اگر آپ واقعی اس پر غور کریں تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ ہو نہیں سکتی۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک ہے اللہ کتاب، دوسری میرے سنت، میرا طریقہ۔ شیطان مردود جو دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور یہ فتنہ اس قدر سنگین ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی دجال سے ملنے کی تمنا نہ کرے، دجال سے ملنے کی کوئی تمنا نہ کرے کہ نہیں میں جاؤں گا دجال کے سامنے۔ دجال اگر تمہارا اس کا سابقہ ہو جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہاں پر غور کیجئے آپ، ایک اور روایت میں ہے، غالباً آگے آئے گی یا گزر چکی ہے، کہ ایک وہ شخص ہوگا جو مومن ہوگا اور وہ کہے گا میں جاتا ہوں اس دجال کے پاس، دیکھتا ہوں کیسے گمراہ کرتا ہے، اور وہ دجال سے جا کر ملے گا، اور دجال ایسی باتیں کرے گا کہ وہ شک اور شبہے میں پڑ جائے گا، اس میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ آج کل بھی یہی سب چل رہا ہے، ٹی وی ڈیبیٹس بھی اسی کے اوپر چل رہی ہیں، بہت ساری ایکس مسلم کے نام سے بہت ساری ڈیبیٹس چل رہی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں لا کر، آپ تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوں گے، ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں، سب یہ پری پلانڈ ہے۔ ہم نے بتایا بھی شطرنج کی بساط بچھا دی گئی ہے اور دجال
اور شیطان مردود نے اپنے مہرے اس پر چن دیے ہیں. وہ چنے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ سب بیٹھ گئے ہیں جن کا کام ہے آپ کے ذہن سے کھیلنا، آپ کے دل کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنا، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے یہ شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ ان کا کام ہے. تو دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب اللہ نے مومنین کی آزمائش کے لیے دجال کو طاقت دی ہوگی. وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا اور کہے گا بادل برس، اور پانی برسنے لگے گا. وہ زمین سے کہے گا غلے اگا دے، تو زمین غلے اگانے لگے گی. جب وہ دجال چلے گا اور کہیں پر پہنچے گا اور کہے گا لوگوں مجھے اپنا رب مانو، تو لوگ اس کو اپنا رب جب نہیں مانے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں. پھر وہ وہاں سے جب جائے گا تو وہ پورا علاقہ سنسان بنجر ہو جائے گا. لوگوں کی ہریالیاں ختم ہو جائیں گی، انتہائی قحط میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے. اور بنجر زمین کی طرف جائے گا اور لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو، اور لوگ مان لیں گے. تو اس بنجر زمین کی طرف وہ اپنی انگلی سے اشارہ کرے گا اور وہ لہلہا اٹھے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. اب یہاں پر ہم دوسری بات پیش کرتے ہیں دجال سے بچنے کا. عزیزان محترم بہت غور سے سنیے. بہت سارے لوگ جادوگری اور جو میجک ہوتی ہے، میجک کی ٹرکس ہوتی ہیں جو، اور شیطان مردود کے بڑے حربے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. کوئی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے والا ہو گیا، زمین پر پانی پر کوئی چل رہا ہے، آسمان میں کوئی اڑا جا رہا ہے، بہت ساری جو ایسی میجک کی چیزیں آتی ہیں، یہ سب ذہنوں سے کھیلنے والی ٹرکس ہوتی ہیں. وہ بعض وہ ہیں جو نگاہوں پر پردہ ڈالنے والے ہوتی ہیں، جن کو شوبدہ کہا جاتا ہے، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دینے والی. آپ کو ایک الوژن، ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جو وہ دکھا رہا ہے. ایسا الوژن بنا دیا گیا آپ کے سامنے، آپ کو وہ نظر آ رہا ہے جو وہ دکھا رہا ہے، آپ وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو حقیقت ہے. یہ دجال کے حربے ہیں. ایمان کو کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر مت تولنا. کوئی آسمان میں اڑنے لگے یا پانی پر چلنے لگے یا آگ کے انگارے نکلنے لگے، کچھ بھی ہو جائے، تم اپنے ایمان کو قول اللہ و قول الرسول سے ناپنا، دیکھنا. بس یہ ترازو ہے، یہ معیار ہے. اللہ اور اس کے رسول کا قول کیا ہے، ہم اسی کے ساتھ ہیں. بس آدمی کو ہمیشہ قرآن اور حدیث سے تولو. قرآن اور حدیث کو آدمیوں سے، علماء سے، لوگوں سے مت تولو. کسی آدمی کے بارے میں دیکھنا ہے اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، یہ نیک اور پرہیزگار ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ وہ قرآن اور حدیث پر ہے کہ نہیں. تو قرآن اور حدیث کو آدمی کے تابع نہ بناؤ کہ فلاں شیخ اتنے بڑے مولانا ہیں، وہ تو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، ان کا اعمال ان کے ساتھ میں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، وہ اپنا مقدمہ خود اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اگر ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا تب تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ تم نے کیوں یہ واضح حدیثیں چھوڑ دیں؟ یہ واضح حدیثیں تمہیں چھوڑنے کا کوئی حق نہیں. اب اس کے بعد ہم یہاں سے حدیث وہ پیش کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو مسلم شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور ایک شخص جو مومنین میں سے ہوگا وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا. یہ اس موقع کا معاملہ ہے جہاں پر مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہونے پائے گا، تو وہاں پر اپنا قیام ڈال دے گا، یا جہاں پر خیمہ زن ہوگا وہ. تو ایک مومن اس کی طرف آگے بڑھے گا، وہ رجل مومن ہوگا، رجل صادق ہوگا، اور اس کا بڑا خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ، تو اس کو پہرے دار ملیں گے، مصالح دجال، جو دجال کے پہرے دار ہوں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو تم؟ اور وہ کہے گا میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں رب ہوں، یہ جو آیا ہے نیا دجال نکل کر اس کے پاس.
تو لوگوں نے کہا ارے تم ہمارے رب کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، وہ تو ہمارا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ سنو، ہمارے رب کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، میرا رب جو ہے اس کی ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دی ہے، ایک ایک بات بیان کر دی ہے رب کے بارے میں، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے بارے میں معرفت ہمیں عطا کر دی ہے۔ ہمارے رب کے اوپر کے تعلق سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے پکڑو اس کو اور قتل کر دو۔ تو لوگ آپس ہی میں کہنے لگیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے کہ تم کسی کو قتل نہ کرو، پہلے اس سے ملاقات کرا دو۔ تو ایسا کرو، اس کو لے کر چلو اس رب کے پاس، یعنی اس کو وہ رب کہیں گے دجال کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس دجال کو وہ اپنا رب کہیں گے، وہ جو پہرے دار ہوں گے اس کے لوگ۔ تو اس کو لے کر دجال کے پاس جا پہنچیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، تو یہ جب یہ مومن ایمان سے بھرا ہوا شخص جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہی ہے وہ دجال جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب میں یہاں پر اس بندہ مومن کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان کیا ہے اور اس کے ایمان کے لیے گواہی دی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے کہ جب وہ شخص جائے گا اور دجال کے پاس تو فوراً پہلا جملہ یہی کہے گا اے لوگوں یہ دجال ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کی۔ اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک بندے مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس کی نگاہ میں ہونی چاہیے، تبھی آپ کو کوئی گمراہ نہیں۔ دجال جیسا شخص بھی تو گمراہ نہیں کر سکتا، دجال تو آخری وہ ہے۔ تو جب دجال گمراہ نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ اس کی نگاہ ان حدیثوں پر جسے ذکر کیا اس نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا الدجال، یہی ہے وہ دجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پڑھا ہوگا دجال کے بارے میں، یا صحیح حدیثوں کو جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں اس نے صحیح حدیثیں سنی ہوں گی دجال کے بارے میں، تبھی تو پہچان لے گا وہ۔ اور اگر نہیں حدیثیں پڑھی ہوں گی، بس ایسے ہی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، بس وہ ہو گیا مسلمان، اس نے جانا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسول کی باتیں کیا ہے، حدیث کیا ہے، جانا ہی نہیں اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نہیں پہچان پائے گا دجال کو۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے، اور ہمارے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور سے، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ بند کر دیجیے۔ اب دجال کہے گا فیامر الدجال، تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا اور اس کو مارا جائے گا، اور کہے گا پکڑو اس کو اور اس کا سر پھوڑ دو، اس کو زخم لگاؤ اس کے۔ فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بہت مکے مارے جائیں گے، بہت مارا جائے گا اسے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ تم ایمان لاتے ہو؟ دجال پر ایمان لائے؟ یعنی مار کھانے کے بعد تمہارے ہوش ٹھکانے آ گئے، ایمان لائے کہ نہیں؟ اب تو کہے گا انت المسیح الکذاب، تو مسیح کذاب ہے، جھوٹا ہے تو۔ بس وہ پھر غصہ ہو جائے گا دجال، فیومر، اور حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، اور اس کو ایک آرے سے اس کے سر کو چیر دیا جائے گا، حتی یفرق بین رجلیہ، اور یہاں تک کہ وہ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سر سے مارا جائے گا، آدھا دھڑ ادھر گرے گا اور آدھا دھڑ اس کا ادھر گرے گا۔ ثم یمشی الدجال بین القطعتین، اور دجال دونوں کے درمیان چلے گا، کیونکہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا اس کو، اس کے دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے نا، تو دجال چل کے دکھائے گا، آدھا دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے، آدھا دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے، اور بیچ میں دجال چل رہا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ کہے گا ثم یقول لہ، پھر وہ کہے گا قم، کھڑا ہو جا، فیستوی قائما، تو وہ کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو کر، وہ زندہ ہو جائے گا دجال کے کہنے سے، اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا اب تؤمن بھی، کیا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے تو ایمان میرا اور بڑھ گیا، مزددت فیہ الا بصیرہ، میری بصیرت میں، میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ کہے گا، وہ مسلمان جو مومن ہوگا
وہ کہے گا اے لوگوں سن لو، اب یہ میرے بعد کسی کو بھی قتل نہیں کر پائے گا۔ تو دجال پھر اس کو پکڑے گا تاکہ پکڑ کر اس کو ذبح کرے، مگر اب اللہ رب العزت اس کو قدرت نہیں دیں گے، وہ ہو چکا جو ہونا تھا۔ اس کے سر سے لے کر یہ گردن کا یہ پورا حصہ جس پر اس کی تلوار چلنی ہے، اللہ رب العزت اس کو پیتل کا بنا دے گا، اور وہ اس کی گردن پر اس کی تلوار، اس کی چھری چل نہیں پائے گی، فلا یستطیع الیہ سبیلا، اور وہ اسے قتل کر نہیں پائے گا۔ فیاخذ بیدیہ ورجلیہ فیقذف بہ، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو پکڑے گا اور ایسے نچا کے پھینک دے گا۔ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ، حقیقت پہ وہ جنت میں ڈالا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، یہ لوگوں میں سب سے بڑی گواہی ہوگی اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی گواہی کو دینے والا یہ سب سے بلند اور سب سے فائق شخص ہوگا، جس کی بنیادی بات کیا تھی کہ سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ حدیثوں کے اس پر اس کے خاص نگاہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر جس کی نگاہ ہوگی، صحیح حدیثوں کے ذخیرے پر جس کی نگاہ ہوگی، اسے کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اور شکوک اور شبہات سے بچیے، اس لیے کہ ایسے دجال ہوں گے، دجال سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، دجال کا کام آسان کرنے والے، جو لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کریں گے۔ اب اگلی روایت سنیے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ام شریک کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ، لوگ دجال سے بھاگیں گے، حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر جا پہنچیں گے۔ ام شریک کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے تو اہل عرب سب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم قلیل، کب ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ اب آپ اس پر بہت غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اہل عرب جو صحیح ایمان والے ہوں گے، اور ایمان سے بھرے ہوئے مضبوط عقیدے پر قائم، بلکہ صحیح عقیدے پر قائم، ایسے تھوڑے ہوں گے لوگ۔ اور ان کے بالمقابل، اب عرب کے بالمقابل ساری دنیا، باقی ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کا شرک، باقی سارے لوگ وہ سب ایک طرف ہوں گے، اور عرب جو صحیح العقیدہ ایمان والے ہوں گے وہ بہت تھوڑے بچیں گے۔ عزیزان محترم، ان تھوڑے لوگوں کو پہچانیے اور اپنے آپ کو ان تھوڑے لوگوں میں رکھیے، کیونکہ یہ وہ کریم طبقہ ہوگا، بالکل بہت عمدہ لوگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، دجال کی پیروی کریں گے 70,000 اصفہان کے یہودی، 70,000 اصفہان کے یہودی، اور وہ چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ یہ یہودیوں کی، آپ کے علم کے لیے ہم بتا دیں، آپ کو معلوم ہوگا ایران کے اندر آج بھی شہر ہے اصفہان کا، جہاں پر یہودیوں کی باقاعدہ بڑی بڑی بستیاں قائم ہیں، بہت بڑی بڑی بستیاں، اور یہودیوں کا ایک زمانے میں شیوا رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے کیمپ بساتے تھے، لگاتے تھے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی یہودیوں اپنے پیر پھیلا رہے ہیں اور ان کی بڑی بستیاں قائم ہیں، یہاں پر بھی گورنمنٹ سے بڑی مراعات حاصل ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے ان کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اصفہان کے یہودیوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، جو کہ ایران میں ہے، اور ایران ان کے سپورٹ میں ہے، اور ان کی پہچان ہے کہ وہ چادریں ڈالے ہوئے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی پہچان ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ زمانہ ہمارے تک آ گیا، آج بھی یہودیوں کی بستیاں ویسے ہی قائم ہیں، نسلاً بعد نسل اسی طرح سے ترقی ہو رہی۔ کوئی تو الگ کر سکتا تھا، ان بستیوں کو اصفہان سے اٹھا کے دوسری جگہ پر بسایا جا سکتا تھا کہ قول رسول غلط ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب دجال نکلے گا تو اس کے پیچھے 70,000 یہودی چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کو اٹھانے میں اور اس کو پرموٹ کرنے میں، اس کا پروپیگنڈا کرنے میں ان یہودیوں کا بہت بڑا دخل ہوگا. اب یہاں سے ہم ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتے ہیں ہم، کہ موجودہ جو سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ان کے پیچھے یہودیوں کا مکمل ہاتھ ہے. اس کے چیئر پرسن پر بیٹھے ہوئے لوگ سب کے سب یہودی ہیں. آپ وہ دیکھتے ہیں جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ وہ خبریں پڑھتے ہیں جو وہ خبریں آپ سے پڑھوانا چاہتے ہیں. آپ اپنے یہاں سوشل میڈیا پر، فیس بک ہے یا اور اس پر ہے، ٹیلی ویژن کے جو ذرائع ہیں، جو موویز ہیں، جو کارٹونز ہیں، جو گیمز ہیں، یہ وہ ہیں جو یہودیوں کی جو ایک فکر ہے، ان کی جو وچاردھارا ہے، اس سے متعلق ہے. اور آپ کے ہاتھ میں وہی چیز موجود ہے. آپ کے ذہن کو بچپن سے ہی کھیلا جا رہا ہے. جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کے ہاتھ میں موبائل کے گانے سنا دیے جاتے ہیں اور جو رنگ ٹونز اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، اور جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے وہ، اور اس کے سامنے جو کارٹونز آتے ہیں اور جو وہ موویز دیکھتا ہے اور اس طرح کی جو وہ چیزیں دیکھتا ہے، یہ یہودی اس کے ذہن کے اندر چپکے وہ نشہ اتارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. بچے آپ کے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے، لیکن بیچارے ناواقف ہیں اپنے دین سے. اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں سے ہم ضرور کہیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ذرا اپنے ذہن کو ٹٹول کر دیکھو، تمہارے ذہن پر قبضہ کس کا ہے، تمہارے ذہن میں فکریں کون سی چل رہی ہیں، دین کا کتنا حصہ ہے جو تمہارے پاس ہے. ذرا سچ بتانا، کیا تمہیں ایک بار بھی توفیق ہوئی ہے پورا قرآن پاک ترجمے سے اور تشریح سے پڑھنے کی؟ ہم نے بتایا تھا پچھلی بار بھی کہ مختصر تفسیر جو ہے، تفسیر احسن البیان ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو 1 سال کے اندر پوری کمپلیٹ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا ذخیرہ. میں نہیں کہتا کہ آپ ساری حدیثیں پڑھ ڈالیے، بہت اللہ کرے آپ پڑھ ڈالیں، لیکن مان لیجئے کیا بخاری اور مسلم بھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہمارے بچے؟ کیا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کا ایک ذخیرہ، کیا اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کو کتنا پڑھا؟ معتبر علماء کرام کو آپ کتنا سنتے ہیں؟ آپ کے بچے کتنا سنتے ہیں؟ نوجوان نسل کتنا سنتی ہے؟ کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کے باتوں میں پرکھ ہے کہ صاحب انہوں نے بات کہی ہے لیکن نہیں، یہ تو قول رسول کے خلاف بات ہے، یہ چاہے جتنے انہوں نے حوالے دیے ہوں، لیکن حوالے حدیثوں کے تو نہیں ہیں. حدیثیں تو دوسروں کی کتابوں کے حوالے ہیں، قول رسول کا حوالہ تو نہیں ہے. اور یہ عالم ہے جو قول رسول کا حوالہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح منہج پر، صحیح عقیدے پر قائم ہے. اور ایک اور فتنہ، صرف صحیح حدیثیں پیش کرنا کافی نہیں، صحیح حدیثوں کو وہ فہم جو صحابہ کرام کا تھا، اس فہم کے مطابق سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، خوارج کے بارے میں کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو سچی ہے، جو انہوں نے پیش کی ہے سچی ہے، مگر معنی مطلب غلط پہنا دیے. بات تو صحیح ہے. آج بہت سارے لوگ یہ بھی فتنہ کرتے ہیں، صحیح حدیث پیش کرتے ہیں لیکن اس کو ایسے اس کے اوپر اتنی تشریحات چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اصل مفہوم سے دور ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اس پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو جائے، اس پر حرام ہے وہ. تو وہ بعض زمین شور، جو زمینیں ہیں پتھریلی زمین، وہاں پر وہ اترے گا جو مدینے کے پاس میں ہیں. اب سنیے، تو اس میں سے ایک شخص نکلے گا جو سب سے بہتر ہوگا، سب سے عمدہ ہوگا،
اور وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا تھا۔ تو دجال کہے گا لوگوں سے کہ اے لوگوں، اگر میں اس آدمی کو مار دوں اور دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میرے معاملے میں کوئی شک ہوگا؟ تو لوگ کہیں گے ہرگز نہیں۔ تو وہ اس کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اور وہ کہے گا واللہ، اللہ کی قسم میری بصیرت آج اور بڑھ گئی، اور پھر دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا اور اسے قتل کر نہیں پائے گا۔ یہ اسی آدمی کا تذکرہ ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، وہ مسلم کی روایت تھی، اس میں تھوڑی تفصیل تھی، اور یہ بخاری کی ہے، دونوں تقریباً ملتی ہیں بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسیح نکلے گا۔ دیکھیے، وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا، دجال تو آپ جاننے کے لیے آپ جان لیجئے اس کو، لیکن وہ اپنے آپ کو دجال تھوڑی کہے گا، وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا۔ اور سمجھانے کے لیے کسی کو وہ اپنے آپ کو دجال کہہ بھی دے گا کہ میں وہی دجال ہوں جس کو تم لوگ دجال سمجھتے ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں مسیح ہوں۔ تو یہ جھوٹا مسیح ہے۔ تو جب وہ مسیح نکلے گا تو مشرق کی طرف سے نکلے گا، مشرق کی جانب سے نکلے گا، اور مدینے کی طرف وہ رخ کرنا چاہے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے پہنچ جائے گا، لیکن فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے شام کی طرف، اور پھر وہ ملک شام کی طرف جائے گا، اور پھر وہیں پر اس کی ہلاکت ہوگی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں دجال، جو مسیح دجال ہے، اس کا روب نہیں پہنچ پائے گا، یعنی اس کی جو بھی خرافاتیں ہیں وہ مدینے کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اس دن اس کے 7 دروازے ہوں گے، مدینے کے اندر داخل ہونے کے 7 گیٹ ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دجال اگر چاہے گا بھی کہ وہ مدینے کے اندر داخل ہو جائے تو داخل ہو نہیں پائے گا۔ تو دجال کی جو کارستانیاں ہیں وہ مدینے کے وہاں پر اپنا اثر نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دجال نکلے گا۔ اب ایک روایت جو آگے ہے، یہ بڑی روایت ہے اور ہم اسے سنا دیتے ہیں۔ اذان کا وقت ہے تو ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ یہ دجال کہاں پر ہے اس وقت، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں 2-4 باتیں وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے کہ یہ دجال کا صحابہ کرام سے دجال کی ملاقات ہوئی تھی جو، اور اس نے کچھ باتیں بیان کی تھیں جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے، تو اس کو سننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دجال سے ملاقات کی جو روایتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔